اب میں گزارش کروں گا جمعیت علماء بستی اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا اسلام الحق اسجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً خیالات کا اظہار فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اکابر کے بیانات ہوں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او كما قال عليه الصلاة والسلام. اس سہ روزہ مشاورتی اجتماع میں انتہائی قابل احترام تشریف حضرات علماء کرام پورے ملک سے تشریف لانے والے انتہائی مؤقر علماء اور حفاظ، مجھے بات کوئی اس وقت تفصیلی نہیں کرنی ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے آپ سب صاحب علم ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آخر اس پروگرام کا انعقاد کیوں کیا گیا، کیا ضرورت تھی کہ ان حضرات کم و بیش 1.5-2 مہینے سے اس اہم ترین پروگرام کے انعقاد کے لیے اپنے کو مشغول کیے ہوئے ہیں. یہاں کی یہ پوری ٹیم، تو اس کا مقصد کیا ہے اور اس پروگرام کی کامیابی سمجھی کیسے جائے گی؟ کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ کسی بھی اجلاس کی کامیابی کا انحصار اس کے حسن انتظام پر ہے. رہنے کا معقول نظم ہے، کھانے کا معقول نظم ہے، تعداد بہت بڑی ہے، پروگرام کامیاب ہے. تو ایک بات ذہن نشین رکھیے، کسی بھی اجلاس کی کامیابی کا انحصار حسن انتظام پر نہیں ہوا کرتا. مائک بہت اچھا ہے، ظاہر ہے ان حضرات کی بھی نیت کیا ہے. جبھی میں نے یہ حدیث پڑھی، ان حضرات کی بھی یہ نیت ہے کہ آج پورے ملک میں اعمال کے سلسلے میں بڑی محنتیں ہو رہی ہیں. ہمارے علماء کرام بیانات کر رہے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اہم ترین فریضہ علماء کا ہے، اس فریضے کو بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدے کی درستگی. ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ چور کب کہاں سے کس وقت داخل ہو گیا. میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، اس وقت بھی آپ کے دل و دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں چوری ایک بار ہو، ہمارے محلے میں ہو، تو ہم فوراً چاک چوبند ہو جاتے ہیں. سی سی کیمرے بھی لگاتے ہیں، پولیس کو بھی اطلاع کرتے ہیں. اور چور کو جب معلوم ہو جائے، ڈکیٹ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں ہمارا جانا خطرے سے خالی نہیں، پھر وہ ادھر کا رخ نہیں کرتا. تو چور ہمارا مال لے جاتا ہے. لیکن اس وقت ہندوستان میں مال کی چوری سے زیادہ ایمان کی چوری کا مسئلہ ہے. ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے. لوگوں کو مال تو چلا آئے گا، دوبارہ مل جائے گا، لیکن اگر ایمان رخصت ہو گیا تو اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو ہم سب علماء کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، کہ جہاں ہم اپنے مدارس کے سلسلے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، درس قرآن بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تعلیم کا معیار بھی عمدہ ہے. ایک گزارش، اگرچہ بہت چھوٹا ہوں لیکن کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہاں سے یہ عزم مصمم کر کے جائیں، دل و دماغ میں یہ بٹھال کر لے جائیں کہ اب ہمیں ختم نبوت کے سلسلے میں اپنے علاقوں میں اس کی فکر کرنی ہے، پروگرام کرنا ہے، اس کا مواد لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جیسا کہ ابھی بات آئی، بالخصوص جمعے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. چونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں مکاتب کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں معلوم ہوا کہ مکتب قائم ہو چکا ہے،
خود میرے لکھیم پور کے علاقے کا مسئلہ ہے تو ان کا بہت اچھا مدرس آیا ہے، وہ تو تنخواہ بھی نہیں لیتا بلکہ وہ تو مزید پیسے دیتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے علاقے میں کسی بھی گاؤں میں اگر کوئی ایسا شخص جو بلا تنخواہ پڑھانے پر راضی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس کو کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کی، اس لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور نیز بعض مرتبہ ہمارے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ تو یہاں نہیں ہے، اس کے بیان کی ضرورت کیا تھی؟ اس وقت فتنہ شکیلیت کس طرح داخل ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں، قریب میں، آپ کے محلے میں ہو، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ اس لیے پہلے سے متنبہ کرنا، جس طرح ہم چوری سے اور ڈکیتی سے اپنے مال کو بچانے کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، اس لیے امت کو پہلے سے متوجہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات اور آخری بات یہ ہے، اعمال کا دار و مدار چونکہ نیتوں پر ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے، ابھی مجھ سے کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا متین الحق اسامہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ میرے درسی ساتھی تھے، اللہ نے بڑا جذبہ اور بڑا حوصلہ دیا تھا، مجاہد تھے اور انتظامات بڑے اعلیٰ کرتے تھے۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اب ان کے یہ صاحبزادے مولانا امین الحق عبداللہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے، انتظامات کھانے کے، رہائش کے بہتر ہیں۔ بات کسی حد تک بڑی معقول تھی۔ صحیح ہے کہ اللہ نے ظاہر ہے ان کے اندر یہ حوصلہ اور جذبہ دیا ہے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد صرف کھانے اور رہنے کا انتظام اصل ہونا یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جذبہ ان کے اندر تھا، بالخصوص ان فتنوں کے سلسلے میں، آج بھی وہ جذبہ الحمدللہ بدرجہ اتم ان کے صاحبزادے میں موجود ہے، اور ان کی ایک مستقل ٹیم ہے۔ تو آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں ایسے وقت میں جس وقت شادیاں بھی زیادہ ہیں، پروگرام بھی زیادہ ہیں، یہ پیغام لے کر جائیں کہ اب ہمیں اپنے علاقے میں کام کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہنا کہ فلاں بھی شریک ہوا تھا، فلاں کا بیان بہت عمدہ تھا، انداز بیان بھی بہت اچھا تھا، بلکہ عزم مصمم کر کے یہاں سے لے جائیں کہ اسی جمعے سے، تو میں تو کہوں گا یہی جمعہ جو پرسوں ہے، کل اس جمعے میں ہی اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا مجمع ہے، آپ ختم نبوت کے تعلق سے عقائد پر ضرور گفتگو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر احقر کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔